یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ پڑھنے میں صلی اللہ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جو سوالات آئے ہیں پہلے ان کے جوابات سن لیں۔ نمبر 1، روزے کی حالت میں عطر سونگھ سکتے ہیں یا نہیں؟ ٹھیک ہے، تو روزے کی حالت میں عطر سونگھ بھی سکتے ہیں اور کپڑوں میں لگا بھی سکتے ہیں۔ اگر کسی نے نفل روزہ رکھا اور توڑ دیا تو کیا حکم ہے؟ اگر اس نے نفل روزہ رکھا اور رکھنے کے بعد پھر اس نے توڑ دیا ہے تو اب اس کا پورا کرنا واجب ہے۔ ٹھیک ہے، تل یا تل کے برابر کوئی چیز جو ہے منہ میں گئی اور چبا کے کھا گئے تو کیا حکم ہوگا؟ اگر تل یا تل کے برابر کوئی چیز حالت روزہ میں آپ کے منہ کے اندر گئی اور آپ نے اس کو چبا کے کھا لیا ہے تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اچھا، روزے کا فدیہ کیا ہے؟ یعنی کسی کا انتقال ہو گیا ہے تو وہ اس کے نام پہ جیسے نماز کا فدیہ ہوتا ہے ایسے روزہ کا فدیہ ہوتا ہے، تو اگر اس نے وصیت کی ہے تب تو لازمی ہے پھر دینا ہی ہے، اور اگر اس نے وصیت نہیں کی ہے، والد ہیں والدہ انتقال کر گئے یا اتنے ضعیف ہیں کہ اب وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتے ہیں اور نہ آئندہ صحتیابی مل سکتی ہے، تو پھر وہ کیا کریں؟ تو ایک روزے کا ایک فدیہ دینا پڑتا ہے۔ ایک فدیہ کتنا بنتا ہے؟ 2 کلو 47 گرام، یہی جو ابھی چل رہا ہے صدقہ فطر کی مقدار ایک روزے کا وہ ہوتا ہے۔ نماز کا فدیہ یہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، صدقہ فطر جو چل رہا ہے اتنا ہی نماز کا بھی ہوتا ہے، مگر نماز کا کتنا دیں گے؟ ایک دن میں 6 فدیہ دینا پڑے گا، یعنی فجر کا، ظہر کا، عصر کا، مغرب کا، عشاء کا، عشاء میں 4 فرض اور پھر 3 وتر کا، ٹھیک ہے، تو یہ 6 فدیہ بنتا ہے نماز کا، مگر روزے کا ایک ہی فدیہ بنتا ہے، ایک روزے کا، ٹھیک۔ اچھا، دوسرا، اگر کسی نے جان بوجھ کر کے روزہ توڑ دیا تو کیا حکم ہے؟ اگر کسی نے جان بوجھ کر کے روزہ توڑ دیا ہے تو کفارہ اس پر لازم ہے۔ کفارہ کیا ہے؟ ایک غلام آزاد کرے، ایک باندی آزاد کرے، دونوں میں سے کوئی ایک، اور یا تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے 2 وقت، ٹھیک ہے، اور وہ بھی پیٹ بھر کر کے 2 وقت۔ ایک روزے کا یہ کفارہ ہے، ایک ہوتا ہے قضا، ایک ہوتا ہے کفارہ۔ قضا کہتے ہیں کہ برابر ایک چھوٹا ہے تو ایک قضا کر لیں، اس کے کنڈیشن ہے، اور کفارہ کہتے ہیں کہ اس میں 60 مسکینوں کو آپ 2 وقت پیٹ بھر کے کھانا کھلائیں، اور اگر یہ بھی طاقت نہیں ہے آپ کو تو پھر 60 روزے رکھیں۔ ایک روزے کا یہ کفارہ ہے کہ پھر 60 روزے رکھیں اور پے در پہ رکھیں۔ اگر آپ نے 55 روزہ رکھ لیا، 56واں چھوڑ دیا تو پھر سرے سے رکھیں۔ 59 رکھ لیا تھا، 60 جو ہے وہ چھوٹ گیا، پھر ترتیب سے دوبارہ رکھیں پورا، ٹھیک ہے۔ اس میں ترتیب شرط ہے، صرف ان خواتین کے لیے معاف ہے جو ایام ناپاکی سے گزرتی ہیں، ٹھیک ہے، ان کے لیے گنجائش ہے کہ وہ ایام چھوڑ کر کے پھر وہ رکھ سکتی ہیں۔ تو یہ چند مسائل تھے، ہم نے بتا دیے۔ اب یہ کچھ اور سوالات تھے تو میں اس کو جواباً عرض کر دیتا ہوں۔ ایک بچے نے تو کل ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ اس بچے کا سوال پینڈنگ تھا، آج 3 دن ہو گیا، تو وہ ایک صاحب سے کہہ رہا تھا کہ بھئی میرا سوال آج 3 دن ہو گیا ہے۔ تو اب اتنے سوالات آ جاتے ہیں کہ پھر وہ جو ہے خاص جو سوالات ہوتے ہیں ان کو ہم شامل کر لیتے ہیں، مگر وہ بچے کا معاملہ بھی تھا، خیر اس کا بھی سوال خاص ہی تھا تو اس کو بھی ہم نے آج شامل کر لیا ہے، اور ایک دو سوال پہلے کے تھے وہ بھی ہم نے شامل کر لیے ہیں، تو اس میں بات کرتے ہیں۔ وہ سوال یہ ہے کہ رفع الیدین اور امام کے پیچھے قرأت کرنا۔ اب یہ سوال تو خیر اہم ہے نا، پھر یہ جو رفع الیدین کرتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، تو اس سے پہلے میں ایک اصول سمجھا دوں آپ کو کہ ابتدائی اسلام میں کچھ احکام ایسے تھے کہ وقت گزرا اور سال گزرے پھر وہ حکم بدل گیا، ٹھیک ہے، حکم بدل گیا۔ ایک ہوتا ہے ناسخ، ایک ہوتا ہے منسوخ۔ میں اس کو مثال سے سمجھاتا ہوں قرآن شریف کی آیت سے، جیسے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 240 ہے، والذین یتوفون ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول، وہ
جن کے شوہر انتقال کر جائیں اور وہ بیوہ ہو جائے تو وہ کتنے دن گھر میں بیٹھی رہے؟ تو یہ قرآن کا پہلا حکم تھا، ناسخ منسوخ سمجھا رہا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے؟ مغالطہ یہی ہوتا ہے کہ آپ لوگ چونکہ حدیث پڑھتے ہیں، اب آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ حدیث پہلے اس کا حکم تھا، بعد میں کیا حکم آیا، یہ آپ کو خبر نہیں ہے، تو اس لیے مغالطہ ہو جاتا ہے۔ اس مغالطے کی وجہ سے یہ بتا رہا ہوں آپ کو۔ تو پہلے جو قرآن کی آیت تھی تو حکم یہ تھا اللہ کی طرف سے کہ وہ 1 سال تک گھروں میں بیٹھی رہیں، یہ پہلا حکم تھا قرآن کا کہ اگر شوہر کا انتقال ہو جاوے، سورہ بقرہ آیت نمبر 240، تو 1 سال تک وہ گھر میں بیٹھی رہیں، اور خرچہ جو ہے وہ گھر والے اٹھائیں، یعنی شوہر کے گھر والے اٹھائیں، ٹھیک ہے؟ پھر اسی سورہ بقرہ میں دوسری آیت آئی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ان کے شوہر انتقال کر جائیں، یتربصن بانفسہن 4 اشہر و عشرہ، اب یہ دوسرا حکم ہے کہ جب انتقال کر جائیں تو وہ عورتیں 4 مہینہ 10 دن تک اس گھر میں قیام کریں۔ اب پہلا حکم یہ تھا کہ 1 سال تک، دوسرا حکم یہ آیا کہ 4 مہینہ 10 دن تک۔ اب وہ جو پہلا حکم تھا اس حکم کی وجہ سے وہ منسوخ ہو گیا، اب وہ حکم نہیں چلے گا، اب حکم چلے گا 4 مہینہ 10 دن والا۔ اب یہ قرآن ہے، تو اب میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ حدیثیں سن لیتے ہیں یا پڑھ لیتے ہیں، تو اب پتہ نہیں ہے کون سا حکم کب تھا اور کس کنڈیشن میں تھا۔ ایک میں آپ کو بتاؤں کہ ابو داؤد شریف کی صحیح 6 میں ہے نا، یہ ابو داؤد شریف، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے 3 چیزوں کے لیے منع فرمایا تھا۔ نمبر 1 قبروں کی زیارت کے لیے، یہ میں ناسخ اور منسوخ سمجھا رہا ہوں آپ کو، قبروں کی زیارت کے لیے، اور پھر 3 دن سے زیادہ بقرعید کا گوشت، قربانی کا گوشت رکھنے کے لیے گھروں میں منع کیا تھا، اور نبیذ جو پیتے تھے، جس برتن میں پیتے تھے اس کے استعمال سے بھی منع فرمایا تھا سرکار نے، ٹھیک ہے؟ یہ تینوں سرکار نے منع فرمایا تھا، مگر پھر حکم بدل گیا۔ سرکار نے فرمایا نہیتکم عن زیارت القبور فزروہا، میں نے تم کو پہلے قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب اجازت دیتا ہوں۔ اب حکم بدل گیا، اب وہ روایت پہلے والی بھی تو چلی آ رہی ہے، اب آپ وہی پکڑے رہیں، کہیں کہ نہیں منع ہے، نہیں جائیں گے۔ اور پھر سرکار نے فرمایا تھا 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت کوئی نہ رکھے گھروں میں، پھر فرمایا کہ اب اجازت ہے رکھو۔ کیوں منع کیا تھا؟ وجہ سن لیں اس کی۔ وجہ یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا نئے اسلام میں آئے ہیں، اب اگر ان کو میں نے کہہ دیا کہ قبروں کی زیارت کرنے جاؤ، تو ابھی نئے تو کفر و شرک سے باہر آئے ہیں، ممکن ہے قبر پہ بھی جا کے پتہ نہیں کیا کریں، احترام قبر تو پتہ ہی نہیں تھا کہ قبر کے احترام کیا ہوتے ہیں، اللہ والوں کہ قبروں کی شان اور عظمت کیا ہوتی ہے، تو ان کو تو خبر نہیں، ابھی نئے آئے ہیں، تو اس لیے سرکار نے حالات کے پیش نظر منع کر دیا۔ اب ایک اور سنیں اسی پر، اس لیے بھی منع کیا تھا کہ جب سرکار نے اعلان نبوت کیا، ٹھیک ہے، اور سب ایمان لانے لگ گئے، تو کون سے مومن کی قبر موجود تھی؟ آپ بتائیں نا بھئی، کون سے مومن کی قبر موجود تھی کہ سرکار کہہ دیتے جاؤ زیارت کر لو؟ کوئی قبر تھی؟ نہیں تھی، تو پھر زیارت کی اجازت کہاں سے دے دیتے؟ ہاں، پہلے منع کر دیا، اور جب عاشقان رسول وفات فرما گئے تو فرمایا اب زیارت کر لیا کرو۔ ایک وجہ یہ تھی۔ اچھا، یہ گوشت کیوں منع کیا تھا؟ اس سال قحط سالی پڑ گئی تھی، اب یہ کنڈیشن تو اس میں نہیں لکھا ہوا ہے نا، اب آپ کو خبر بھی نہیں رہے گی، قحط سالی پڑ گئی تھی، اب جو غریب تھے بیچارے وہ بھوکے مر رہے تھے، اور جن کے پاس پیسے تھے وہ اونٹ لا کر کے ذبح کر رہے تھے۔ سرکار نے حالات دیکھا تو فرمایا 3 دن سے زیادہ گوشت نہیں رکھ سکتے ہو۔ اب جب یہ حکم ہو گیا تو لازمن تھا کہ بانٹنا پڑے گا، اور جب بانٹیں گے تو سب غریبوں کو مل جائے گا۔ تو سرکار جب کوئی بات کرتے تھے تو حالات اور کنڈیشن کے حساب سے، اس لیے سمجھا یہ رہا ہوں، ایک حکم ہوتا ہے ناسخ، ایک ہوتا ہے منسوخ، ٹھیک ہے؟ اب تو میں نے یہ قرآن سے اور ایک حدیث کے حوالے میں نے دے دیے، ٹھیک ہے؟ وقت بچانے کے لیے پھر آگے بڑھتا ہوں میں۔ اب ایک صاحب، میں بھی کل ہی بچوں کو بتا رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب یہ ایک بات بتائیے نا کہ یہ قرآن میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنانا چاہیے؟ کیا لفظ بولے قرآن میں امام صاحب؟ تو میں نے کہا ایسا ہے کہ بات بتائیں آپ مجھے کہ قرآن شریف میں جو نماز کا طریقہ ہے کہ اذان دے میں، تو قرآن شریف میں ہے اذان کا ذکر ہے کہیں؟ آپ بتائیں مجھے، اذان کیسے دے میں ہے قرآن شریف میں؟ نہیں ہے نا، بولیں نا آپ، نہیں ہے۔ نماز میں کیسے ہاتھ اٹھائیں قرآن شریف میں ہے کہیں؟ نہیں ہے۔ میں نے یہ ان کو بتانا شروع کیا
کہ بھئی آپ بتائیں مجھے کہ نماز میں کیسے کھڑے ہوں گے، قرآن میں ذرا بتائیں مجھے، نیت ہاتھ کہاں تک اٹھائیں گے، قرآن شریف میں کہاں ہے بھائی بتائیں مجھے، تو بولے نہیں ہے۔ تو میں نے کہا پھر باندھیں کہ کہاں پہ، قرآن میں ہے، بھئی نہیں ہے۔ میں نے کہا جو ثنا پڑھتے ہو آپ یہ قرآن میں ہے، بھئی نہیں ہے قرآن میں۔ تو میں نے کہا بھئی رکوع میں جو تسبیح پڑھتے ہو، رکوع میں جانا ہے آپ کو، رکوع میں جانا ہے نا، تو اب رکوع میں جانا ہے، قرآن میں ہے کہیں؟ پھر رکوع سے اٹھنا ہے، کہیں ہے ذکر سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، یہ سب ہے قرآن شریف میں؟ سجدے میں جا رہے ہیں، سجدے کا حکم قرآن شریف میں ہے، سجدے میں کون سی تسبیح پڑھیں گے، التحیات ہے، درود ابراہیم، یہ سب ہے قرآن شریف میں؟ میں نے ان سے پوچھا تو بولے نہیں یہ سب تو قرآن شریف میں نہیں ہے۔ تو ہم نے کہا اگر بات قرآن کی ہے تو بڑا سستا نماز ہے، پھر تو آپ کو کچھ کرنا ہی نہیں پڑے گا اگر قرآن کے روح سے صرف نماز پڑھیں گے تو۔ میں یہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ آج جملے کیا بولے جا رہے ہیں، قرآن بھی شریعت ہے، نبی کی حدیث بھی شریعت ہے، اجماع امت بھی شریعت ہے، اور قیاس شرعی بھی شریعت ہے، ایک نام کیوں لیا جاتا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آتی یہ بات، اسی میں دکھاؤ۔ تو میں نے کہا پھر نماز پڑھ کے آپ بتائیں، تو بولے یہ سب تو ذکر نہیں ہے قرآن میں۔ تو ہم نے کہا دیکھو جو آپ نے سوال کیا ہے نا وہ قرآن میں موجود ہے، وہ آیت یہ ہے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، سرکار کے بارے میں اللہ نے فرمایا یہودیوں ان کے آنے سے پہلے تم انہی کے وسیلے سے فتح پاتے تھے اور تم انہی کو بھول گئے ہو۔ تو میں نے کہا یہ دیکھو تمام یہودی جو پہلے تھے وہ سرکار کے وسیلے سے دعا مانگتے تھے، اور قرآن کا اصول ہے کہ ایک جواز پر کوئی آیت آ گئی اور عدم جواز پر کوئی دوسری آیت نہیں اتری تو پھر وہ جائز ہوتا ہے، پھر وہ جائز ہوتا ہے۔ تو جب میں نے ان کو بتایا تو کہنے لگے کہ پھر امام صاحب اتنی بات تھی تو پھر آپ نے اتنا سوال کر لیا۔ ہم نے کہا تمہارے دماغ میں جو بخار چڑھا تھا مجھے وہ اتارنا تھا، یہ سب کچھ قرآن میں نہیں ہوتا ہے، قرآن بھی شریعت ہے، حدیث بھی شریعت ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے میں نے یہ سمجھا دیا۔ اب چلے دوسری طرف کہ اب بخاری کی طرف آ جائیں، میں پھر ادھر آتا ہوں، میں یہ رفع الیدین سمجھانا چاہتا ہوں۔ یہ کہتے نہیں کہ بھئی یہ بخاری شریف میں ہے یا بخاری میں ہے تبھی مانوں گا یا قرآن میں ہے تبھی مانوں گا، ٹھیک ہے؟ اب بخاری شریف میں حدیث نمبر جو ہے 5615، 5616، 5617 مولا علی اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے پانی پیا، یہ بخاری کی روایت ہے۔ سرکار علیہ السلام نے کھڑے ہو کر کے، اب یہ دوسرا نقطہ سمجھا رہا ہوں کہ جو بخاری میں وہی سنت ہے تو پھر یہ بتائیں مجھے آپ۔ اس دن میں نے بتایا تھا کہ پوری بخاری میں بیٹھ کر پیشاب کرنے پہ کوئی روایت نہیں ہے، صحیح مسلم میں بیٹھ کر پیشاب کرنے پہ کوئی روایت نہیں ہے۔ تو اگر آپ قید لگا دیتے ہو کہ نہیں بخاری مسلم ہی میں ہمیں دکھائیے آپ، اسی میں سنت ہے، تو پھر کھڑے ہو کے آپ کو پیشاب کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ تو بات یہ نہیں ہے، آپ جب سوال کریں تو یہ پوچھیں کہ بھئی امام صاحب یا مولانا صاحب شریعت میں بتائیے، اسلام میں بتائیے، حدیث میں بتائیے، اجماع امت سے بتائیے، قرآن حدیث میں ہمیں سمجھائیے، یہ بات کرنی چاہیے، یہ بات کرنی چاہیے۔ تو کھڑے ہو کر سرکار نے کھڑے ہو کر کے پانی پیا۔ لطف کی بات یہ ہے، میں آپ کو سمجھاؤں کہ پوری بخاری میں بیٹھ کر پانی پینے پہ کوئی روایت نہیں ہے، پوری بخاری میں بیٹھ کر پانی پینے پر کوئی روایت نہیں ہے۔ اب آپ سنت مانیں گے اس کو؟ سنت کیا ہے؟ بیٹھ کے پانی پینا نا، بیٹھ کے۔ صحیح مسلم میں ہے ایک پورا باب ہے، حضرت ابو سعید خدری، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کہتے ہیں کہ حضور نے کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع فرمایا ہے، اور بخاری میں جتنی روایت ہے کھڑے ہو کے سرکار نے پانی پیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو سنت کون سا طریقہ ہے بتائیں آپ، بخاری والا ہے یا مسلم والا ہے؟ تو پھر یہ قید کیوں لگایا جا رہا ہے نہیں بخاری ہی میں دکھاؤ؟ بخاری کے علاوہ بھی سنتیں ہیں نا، احادیث طیبات بخاری کے علاوہ بھی ہے، ٹھیک ہے؟ اب اسی بخاری میں ایک دو قول اور سن لیں پھر ادھر چلتا ہوں میں۔ اسی بخاری میں حدیث نمبر 159 ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، تو پہلی جو روایت ہے 159 والی، تو سرکار نے اپنے اعضاء کو ایک ایک بار دھویا۔ حدیث نمبر 160 ہے، سرکار نے وضو کیا، دوسری حدیث اسی کے آگے بالکل، سرکار نے اپنے اعضاء کو 2 مرتبہ دھویا۔ پھر حدیث نمبر 161 ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اعضاء کو 3 بار دھویا۔ اب بتائیں سنت کیا ہے؟ تو اتنی سمجھ ہو نا آپ کو تب نا۔ آج تو ایسا دیکھتے ہیں کہ ہوٹلوں پہ بیٹھ کے بھی مولانا صاحب بنے، مفتی صاحب بنے ہوئے ہیں، ہاں کچھ کا کچھ بول جاتے ہیں۔ میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ ایسی باتیں نہ کریں جب معلومات نہ ہو۔ اب سنت کیا ہے؟ سنت تو 3 ہی مرتبہ ہے نا، سنت تو 3 مرتبہ دھلنا ہے، تو پھر 3 روایت کیسے آئی؟ سنت وہی ہے 3 مرتبہ دھلنا۔ 3 روایت اس لیے کہ جیسے پانی میسر ہو تو سنت پہ عمل کریں، 3 مرتبہ دھلیں، اگر پانی کم ہے تو 2 مرتبہ بھی دھل لیں۔
اگر پانی اور بھی کم ہے تو ایک ایک مرتبہ دھلنے میں وضو ہو جائے گا، مگر سنت طریقہ ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں رفع الیدین پہ جو بچے نے سوال کیا، ٹھیک ہے، اب سمجھ گئے آپ جو میں سمجھانا چاہتا تھا۔ اب یہ کہ رفع الیدین تو پہلے یہ پوچھیں آپ ان سے کہ بھئی رفع الیدین جو ہے یعنی ہاتھ کا اٹھانا، یہ کس کی بات کرتے ہیں؟ کون سے محل اور جگہ کی؟ یعنی پہلے اٹھانا، کیونکہ کئی جگہ اٹھانا ہے نا بھی، ہاتھ اٹھانا ہے تو ایک تکبیر میں بھی اٹھانا ہے نا، جو کل میں نے سمجھایا آپ کو، یہ بھی رفع الیدین ہے، ٹھیک ہے، نیت باندھ لی آپ نے، اب رکوع میں جا رہے ہیں پھر ہاتھ اٹھا رہے ہیں، یہ بھی رفع الیدین ہے، رکوع سے اٹھے ہاتھ اٹھائے تو یہ بھی رفع الیدین ہے۔ تو پہلے تو یہ سوال کریں بھئی رفع الیدین کون سا مراد ہے آپ کا؟ تو وہ کہیں گے ظاہر سی بات ہے کہ بھئی پہلا والا چھوڑ کے، پہلا والا چھوڑ کر کے اس کے بعد رکوع جاتے سمے، رکوع سے اٹھتے ہوئے سرکار نے رفع الیدین کیا ہے، رفع الیدین کیا، صحیح ہے، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کیا ہے۔ مگر ایک حدیث میں بھی سناتا ہوں آپ کو، اور حدیث صحیح ہے، اس کی سند کے لیے میں ذمہ دار ہوں، اس کی ساری سندیں صحیح ہیں، 10 صحابہ نے روایت بیان کی ہے، 10 صحابہ نے۔ آپ تو یہی سنے ہوں گے نا رکوع میں جاتے رفع الیدین کرنا چاہیے، میں اس لیے سمجھا رہا ہوں آپ کو کہ چڑھایا جاتا ہے کہ بھئی آپ دیکھو رفع الیدین نہیں کرتے ہو تو پھر نماز کامل نہیں ہوتی ہے، آپ کی نماز مکمل نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس طرح کی باتیں کی جاتی ہے۔ میں ان لوگوں کو یہ جواب دے رہا ہوں کہ سنیں، اگر بات یہ ہے تو کہتے ہیں ان ابیہ انہ رایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرفع یدیہ حین یفتتح الصلاۃ واذا رکع واذا سجد، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے تب رفع الیدین کرتے، جب رکوع میں جاتے تب رفع الیدین کرتے، اور جب سجدے میں جاتے تھے تب بھی رفع الیدین کرتے تھے۔ میں سجدے میں جاتے، آپ نے تو رکوع والا سنا ہوگا نا ابھی تک کہ بھئی رکوع میں جاتے تھے، رکوع سے اٹھتے تھے تب رفع الیدین کرتے تھے، نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے تھے تب بھی رفع الیدین، سجدے سے اٹھتے تھے تب بھی رفع الیدین، پھر دوسرے سجدے میں جاتے تھے تب بھی رفع الیدین، پھر دوسرے سجدے سے اٹھتے تھے تب بھی رفع الیدین، ٹھیک ہے۔ اب جب یہ رفع الیدین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں تو اب سوال یہ ہے کہ سجدے والا کیوں نہیں کرتے ہیں آپ؟ رکوع والا تو آپ کر رہے ہیں، رکوع میں جاتے سمے کر رہے ہیں، رکوع سے اٹھتے سمے کر رہے ہیں، تو یہ حدیث صحیح ہے، اس کی سندیں ساری صحیح ہیں، تو آپ سجدے والا رفع الیدین کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ آپ سجدے میں بھی کریں۔ آپ کا جواب یہی ہوگا مجھ سے کہ مولانا چونکہ سرکار نے نہیں کیا تھا، بعد میں چھوڑ دیا تھا، سجدے والا بعد میں چھوڑ دیا تھا۔ میاں میں بھی تو یہی سمجھا رہا ہوں، جیسے سرکار نے سجدے والا رفع الیدین چھوڑ دیا تھا ویسے رکوع والا بھی چھوڑ دیا تھا، چھوڑا دونوں تھا، چھوڑا دونوں تھا، دونوں چھوڑ دیا تھا۔ اب اس پر جو ہے میں حدیث پیش کر دیتا ہوں نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین دونوں چھوڑ دیا تھا، سجدے والا بھی چھوڑ دیا تھا، رکوع میں جاتے سمے، رکوع سے اٹھتے سمے یہ بھی چھوڑ دیا تھا۔ اب حدیث سنیں، اس پر میں حوالے دیتا ہوں کہ حضرت عمران بن حسین کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت علی کے ساتھ بصرہ میں نماز پڑھی تو انہوں نے ہمیں وہ نماز یاد کروا دی جو سرکار نماز پڑھتے تھے، اس طرح نماز پڑھائی، بخاری کی روایت ہے، وہ نماز یاد کروا دی جو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اٹھتے اور جھکتے تو تکبیر کہا کرتے تھے، بس اس کے علاوہ نہیں، ٹھیک ہے۔ پھر آگے چلیں، انل برہ انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو داؤد کی حدیث سنیں، وہ میں نے کہا نہیں کہ وہ سجدے والی آپ نہیں کرتے ہو تو آپ یہی دلیل دیتے ہو کہ سرکار نے چھوڑ دیا تھا، جبکہ حدیثیں صحیح ہے، وہ حدیثیں صحیح ہے، اس کی ساری سندیں صحیح ہیں، اس کا ذمہ دار میں ہوں۔ 10 صحابہ نے روایت بیان کی ہے سجدے والی، 10 صحابہ نے، ٹھیک ہے، تو وہ چھوڑ دی تھی، تو میں کہتا ہوں رکوع والی بھی سرکار نے چھوڑ دی تھی۔ روایت سنیں، انل برہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا افتتح الصلاۃ رفع یدیہ الی قریب من اذنیہ لا یعود، رواہ ابو داؤد، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھاتے تھے، اس کے بعد پھر ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ جب نماز شروع کرتے ایک مرتبہ وہی ہاتھ اٹھاتے تھے، رفع یدین کرتے تھے، اس کے بعد پھر پوری نماز پڑھتے تھے، آپ رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ یہ ابو داؤد کی حدیث صحیح ہے، حدیث صحیح ہے۔ پھر حضرت عبداللہ قال صلیت مع رسول اللہ و ابی بکر و عمر فلم یرفعوا ایدیہم الا عند افتتاح الصلاۃ، رواہ دارقطنی۔ عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نماز پڑھی ہے
یہ سب حضرات یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، یہ سب حضرات صرف نماز کے شروع ہی میں اپنے ہاتھ اٹھاتے تھے، پھر پوری نماز میں رفع الیدین نہیں کرتے تھے، رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ پھر ان الاسود قال رأيت عمر بن الخطاب يرفع يديه في اول تکبیرۃ ثم لا يعود۔ حضرت اسود بیان کرتے میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا نماز ادا کرتے ہوئے، آپ تکبیر تحریمہ کہتے وقت دونوں ہاتھ اٹھاتے تھے، اس کے بعد پھر پوری نماز میں ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ تو جیسے سجدے والی بھی سرکار نے بند کر دیا تھا، ایسے رکوع والا رفع الیدین بھی بند کر دیا تھا، ٹھیک ہے۔ اب حضرت عاصم بن کلیب وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں ان علی کان یرفع یدیہ اذا افتتح الصلاۃ ثم لا یعود۔ حضرت عاصم اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز شروع کرتے تھے تو صرف نماز کے شروع میں ایک مرتبہ ہاتھ اٹھاتے تھے، اس کے بعد پوری نماز پڑھتے تھے اس میں ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ تو رفع الیدین یہ بند کر دیا تھا سرکار نے، شروع میں کیا تھا، شروع میں کیا تھا۔ اب چونکہ وہ حدیثیں بھی ہیں نا، بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، تو اب وہ روایتیں ہمیں پڑھ کے سنائی جاتی ہیں، ہم کہتے ہیں وہ حکم منسوخ ہو گیا ہے، یہ ناسخ ہے، وہ پہلے والا حکم ہے۔ اور جب یہ حکم آ گیا کہ سرکار نہیں اٹھاتے تھے تو اسی لیے جو ہم حنفی لوگ ہیں وہ نہیں اٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے، نہیں اٹھاتے ہیں۔ اب وہ بچے والا بھی سوال شامل کر لیں۔ بچے نے سوال یہ کیا تھا کہ نماز میں سورہ فاتحہ ہے نا قرأت خلف الامام، یعنی امام کے پیچھے قرأت کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ تو بیٹے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پر ایک دلیل لائی جاتی ہے، وہ صحیح بخاری کے ہے، وہ پڑھتا ہوں پھر آپ کو سمجھاتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز نہیں ہوگی جس نے اپنی نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی ہے، اس کی نماز نہیں ہوتی ہے جو اپنی نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ مسئلہ آپ نے سمجھ لیا، اسی کو دلیل بنا کے یہ کہا جاتا ہے کہ چونکہ آپ سورہ فاتحہ پیچھے نہیں پڑھتے امام کے، اس لیے آپ کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ دیکھو صحیح بخاری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس پر چلتے ہیں، ہم چند باتیں آپ کو سناتے ہیں۔ پہلی بات تو اس میں یہ ذکر نہیں ہے کہ امام پڑھے یا مقتدی پڑھے، اس روایت میں یہ ذکر نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں ہمارا بھی یہی ہے، ہمارا مذہب حنفی یہی ہے نا کہ بھئی سورہ فاتحہ اگر کوئی نہیں پڑھتا ہے اس کی نماز نہیں ہوگی، مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں امام پڑھاتا ہے تو امام تو پڑھتا ہے نا، اگر کوئی نہ پڑھے تو نماز نہیں ہوگی۔ یہ تو ہمارا بھی موقف ہے کہ اگر کوئی سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا ہے تو نماز نہیں ہوتی ہے، مگر اگر ہم نے کسی کو امام اپنا بنایا ہے تو اس کا سورہ فاتحہ پڑھنا ہم لوگوں کا سورہ فاتحہ پڑھنا ہو جاتا ہے۔ امام کی قرأت مقتدی کی قرأت ہوتی ہے، مقتدی کی قرأت ہوتی ہے۔ اب اس پر دلیل دیتا ہوں میں، اس پر دلیل لے لیں کہ صحیح مسلم کی روایت ہے انہ سالہ زید بن ثابت عن القراتی، عطا بن یسار کہتے ہیں کہ حضرت زید بن ثابت سے امام کے ساتھ قرأت کے متعلق سوال کیا گیا تو حضرت زید بن ثابت نے جواب دیا امام کے ساتھ کسی چیز میں قرأت نہیں ہے، اگر پیچھے آپ مقتدی ہو تو قرأت آپ کو نہیں کرنی ہے۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب امام قرأت کرے تم خاموش رہو۔ ہمارے پاس تو بہت بڑی دلیل ہے اس پر، قرآن شاہد ہے، سب سے بڑی دلیل قرآن کی ہے۔ اذا قرأت القرآن فانصتوا، جب قرآن پڑھا جائے تو چپ رہو۔ اذا قرأت القرآن فانصتوا واسمعوا، جب قرآن پڑھا جائے تو تم چپ رہو اور پھر اس کو غور سے سنو۔ تو یہ اجازت ہی نہیں پڑھنے کی۔ تو حضرت قتادہ کہتے ہیں جب امام قرأت کرے تو تم خاموش رہو، اور جب امام قرأت کرے تو خاموش رہو۔ اور پھر ایک روایت اور سنیں کہ حضرت ابو نعیم سے روایت ہے، انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، حضرت جابر بن عبداللہ صحابی رسول ہے، کہ جس نے کوئی رکعت پڑھی اور اس میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو گویا اس نے نماز ہی نہیں پڑھی۔ یہی روایت، جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی۔ وہی انہوں نے بھی بتایا کہ جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی گویا اس نے کوئی نماز نہیں پڑھی، سوائے اس کے کہ وہ امام کے پیچھے پڑھ رہا ہو، سوائے اس کے کہ وہ امام کے پیچھے ہو۔ اگر وہ امام کے پیچھے ہے تو وہ مستثنیٰ ہے، وہ نہیں پڑھے گا، اور اگر وہ امام کے پیچھے نہیں ہے، تنہا پڑھ رہا ہے، تو اگر سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کی نماز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب اس پر ایک روایت اور سن لیں، یہ حدیث حسن ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں میں جانتا ہوں کہ اتنی سمجھ آپ کو نہیں آتی ہوگی، آپ سمجھیں یا نہ سمجھیں، مگر یہ ضرور مانیں گے جو مجھے سنتے ہیں کہ میرا امام جو ہے الحمدللہ پڑھا لکھا عالم ہے، ٹھیک ہے۔ میں دلیل اسی لیے دیتا ہوں کہ آپ میں جرات آئے، ٹھیک ہے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جہری نماز سے فارغ ہو کر فرمایا کیا تم میں سے کسی نے اب میرے ساتھ قرات کی تھی؟ ابھی سرکار نماز پڑھائے، اس کے بعد فرمایا کون ہے جو میرے ساتھ اس نے قرات کی ہے؟ ایک شخص نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی کہہ رہا تھا کیا ہو گیا ہے کہ مجھ سے قرآن میں جھگڑا کیا جا رہا ہے، میں ادھر قرآن پڑھ رہا ہوں تم میرے پیچھے قرآن پڑھ رہے ہو، اب قرآن میں مجھ سے تم جھگڑا کر رہے ہو۔ سرکار نے فرمایا خبردار کوئی آج کے بعد جب امام قرات کرے تو پیچھے اس کے کوئی قرات نہ کرے، کوئی نہ پڑھے، ٹھیک ہے؟ اب پھر سنیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما جعل الامام لیتم به فاذا کبر فکبروا واذا قرأ فانصتوا، یہ حدیث صحیح ہے۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام اسی لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، جب وہ اللہ اکبر کہے تو تم لوگ بھی اللہ اکبر کہو، اور جب وہ قرات کرے تو تم لوگ چپ رہا کرو۔ واضح الفاظ موجود ہیں کہ آپ کو پڑھنا نہیں ہے، آپ کو خاموش رہنا ہے، خاموش رہنا ہے۔ اور اس پر ایک دو روایت اور سن لیں، امام کے پیچھے لفظ بھی لے آتا ہوں کہ خلف الامام، کوئی کہہ دے بھائی یہ تو نہیں آیا امام کے پیچھے والا لفظ، وہ بھی سن لیں۔ ان نافع ان عبداللہ بن عمر، نافع سے روایت ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کان اذا سئل هل يقرأ احد خلف الامام، آپ سے سوال کیا گیا حضرت عبداللہ بن عمر سے کہ کوئی امام کے پیچھے ہو تو وہ قرات کرے، قرآن پڑھے؟ قال اذا صلى احدكم خلف الامام فحسبه قراءة الامام، اگر کوئی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو امام کی قرات اس کے لیے کافی ہے، وہ الگ سے قرات نہ کرے، صاحب منع کر دیا، صاحب منع کر دیا، ٹھیک ہے؟ وَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ فَلْيَقْرَأْ، اور اگر وہ اکیلے پڑھتا ہے تو وہ پڑھ سکتا ہے۔ لا يقرأ خلف الامام، امام کے پیچھے قرات جائز نہیں ہے، نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اب ایک دو قول اور سن لیں چونکہ وقت کافی ہو جاتا ہے۔ ان علقمہ ابن قیس ان عبداللہ ابن مسعود، حضرت علقمہ ابن قیس کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کان اللہ یقرأ خلف الامام، کوئی امام کے پیچھے قرات نہ کرے، صاف منع کر دیا قرات۔ اب وہ جو روایتیں آپ پیش کرتے ہیں، وہ جو روایتیں آپ پیش کرتے ہیں، میں نے کہا نہیں کہ ابتدائے اسلام کی ہیں، وہ حکم منسوخ ہو چکا ہے، یہ روایتیں آ گئی ہیں، اب کسی کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کان لا یقرأ خلف الامام فیما یحجر فیہ وفیما یخافت فیہ، کہتے ہیں کہ دونوں طرح کی نماز میں، اب ایک سوال یہ آپ کر سکتے تھے مجھ سے کہ امام صاحب ایسا ہے کہ مغرب میں تو قرات سنائی دیتی ہے تو میں چپ رہوں، جو سرکار بھی منع کیا سرکار نے تو قرات سن کے منع کیا، سرکار زور سے پڑھ رہے تھے، مگر ظہر میں تو زور سے قرات نہیں ہوتی ہے، تو اس میں پڑھ سکتے ہیں، اس میں پڑھ سکتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں سری اور جہری دونوں نماز میں، سری اور جہری دونوں طرح کی نمازوں میں امام کے پیچھے قرات نہیں کرتے تھے، صحابہ قرات نہیں کرتے تھے۔ دو قول صرف سن لیں۔ ان عبداللہ بن ابی لیلہ، اب اگر کوئی قرات کرتا ہے تو یہ روایت ان کے لیے۔ ان عبداللہ بن ابی لیلہ ان علی کان ینہی عن القراءۃ خلف الامام، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام کے پیچھے قرات کرنے کو منع فرماتے تھے، خبردار کوئی قرات نہ کرے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا حال کیا تھا؟ وَأُدِدْتُ أَنَّ الَّذِي يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ فِيهِ حَجَرٌ، حضرت عمر بن خطاب تو اتنا ناراض ہو جاتے تھے، فرماتے تھے جو امام کے پیچھے قرات کرے اس کے منہ میں پتھر ہوگا۔ یہ حضرت عمر بن خطاب کے لفظ ہیں کہ جو امام کے پیچھے قرات کرے اس کے منہ میں پتھر، اس کے منہ میں پتھر ڈال دیا جائے، ٹھیک؟ تو یہ چند باتیں ہم نے قرات پہ بھی عرض کر دیں، رفع الیدین پر بھی عرض کر دیں، اور میرا خیال ہے اب وقت بھی ہو گیا ہے۔